فلم کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں چند شکاری جنگل میں شکار کے لیے جاتے ہیں۔ جو انلیگل شکاری ہوتے ہیں وہ وہاں ایک ٹریپ لگاتے ہیں اور اوپر سے ان شیروں کو مار دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شیر زخمی ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سبھی شکاری ان مرے ہوئے شیروں کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو وہ زخمی شیر واپس آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے جہاں ہم ایک پلین کو دیکھتے ہیں جس میں ڈاکٹر نیٹ ڈینیل اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر لینڈ کرتے ہیں تو ڈاکٹر ڈینیل کا دوست مارٹن ان کا سواگت کرتا ہے اور وہ ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ مارٹن وہیں رہتا تھا اور مارٹن ایک زو ٹرینر ہوتا ہے اور وہاں جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگلی صبح مارٹن ان سب کو جنگل سفاری پر لے جاتا ہے اور مارٹن انہیں شیروں کے ایک جھنڈ کے پاس لے جاتا ہے اور وہ شیر مارٹن کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ تبھی مارٹن دیکھتا ہے کہ ایک شیرنی زخمی ہے۔ ڈینیل پوچھتا ہے یہ کیا ہوا ہے تو مارٹن بتاتا ہے یہ کام شکاریوں کا ہے اور مجھے پتا ہے وہ اس وقت کدھر ہیں۔ پھر مارٹن ان کو ایک گاؤں میں لے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر مارٹن کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ گاؤں کے لوگ وہیں رہتے تھے، کیونکہ پیچھے جانور ان کے گھر خراب کر دیتے تھے۔ تو مارٹن اور ڈینیل ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گاؤں کے لوگوں کی اور ان کے مال مویشیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور یہ کام کسی آدم خور شیر نے کیا ہوتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک آدمی زخمی حالت میں ان کی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شیر سبھی کو مار رہا ہے، اور مارٹن پوچھتا ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ شکاریوں نے شیر کے سبھی پریوار کو مار ڈالا ہے، اس کی وجہ سے وہ اب بہت غصے میں ہے۔ مارٹن ڈینیل کو اپنے بچیوں کے ساتھ گاڑی میں رکنے کا کہتا ہے اور خود جنگل میں دیکھنے آگے چلا جاتا ہے۔ مارٹن جب تھوڑا آگے جاتا ہے تو اس پر پیچھے سے ایک شیر حملہ کر دیتا ہے۔ ڈینیل مارٹن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اسے آوازیں دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر اس کی طرف آ رہا ہے، تو ڈینیل بھاگ کر گاڑی میں گھس جاتا ہے اور شیر ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے۔ شیر کے پنجے سے ڈینیل بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ کسی طرح وہ گاڑی چلا لیتے ہیں مگر گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایک کھائی میں پھنس جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ گاڑی میں ہوتے ہیں تو وائرلیس پر مارٹن ان کو بتاتا ہے کہ شیر کے حملے سے وہ بچ گیا ہے لیکن بری طرح زخمی ہو گیا ہے اور وہ اب چل نہیں پا رہا۔ تو ڈینیل اس سے بتاتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اپنی جیب سے لیٹر نکالو اور اس سے چاقو گرم کرو اور زخم پر لگاؤ، اس سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ تو مارٹن ایسے ہی کرتا ہے اور مارٹن درد کی وجہ سے چیخ مارتا ہے۔ یہ چیخ سن کر ڈینیل سمجھ جاتا ہے کہ مارٹن ارد گرد ہی کہیں ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے تو ڈینیل بتاتا ہے تمہیں ایک لائٹ ہاؤس دکھائی دے گا، میں اسی کے پاس ہوں۔ تو ڈینیل ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اسے لائٹ ہاؤس نظر آتا ہے۔ تو ڈینیل کی بڑی بیٹی بغیر بتائے اس جگہ کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ ڈینیل جو گاڑی کے اوپر چڑھا ہوتا ہے وہ بیٹی کو واپس آنے کا کہتا ہے کہ تبھی وہ شیر وہاں آ جاتا ہے اور ڈینیل جان بچانے کے لیے گاڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے اور شیر اس پہ حملہ کرتا ہے کہ تبھی ڈینیل کی چھوٹی بیٹی گاڑی میں سے ایک بے ہوش کرنے والا ٹیکا شیر کی پیٹھ پر لگا دیتی ہے تو شیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ڈینیل کی بڑی بیٹی مارٹن انکل کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ مارٹن کو گاڑی میں لے آتی ہے۔ گاڑی میں لانے کے بعد ڈینیل اس کی مرہم پٹی کرتا ہے اور مارٹن بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ مدد آنے تک گاڑی میں رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آدم خور شیر ان کے آس پاس ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور وہ وہیں لیٹے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں ان کی گاڑی کے پاس کچھ گاڑیاں آ کر رکتی ہیں جن میں وہی شکاری تھے جنہوں نے شیروں کو مارا تھا۔ ڈینیل گاڑی سے باہر آتا ہے اور ان سے مدد کی فریاد کرتا ہے، جس پر ایک شکاری کہتا ہے تمہیں ہمیں $5000 دے دو تو ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ کہ تبھی شکاری ڈینیل کی گاڑی کو کھولتا ہے تو مارٹن کو دیکھ کر وہ بھڑک جاتے ہیں کیونکہ مارٹن نے ان شکاریوں کے 2 آدمی مارے تھے۔ کہ اتنی دیر میں شیر ایک شکاری پر حملہ کر کے جنگل کے اندر چلا جاتا ہے، جس کے پیچھے پیچھے سبھی شکاری بھی شکار کے لیے بھاگتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ڈینیل شکاریوں کی گاڑی کو چیک کرتا ہے لیکن اس میں گاڑی کی چابی نہیں ہوتی، جس کے بعد ڈینیل بھی ان شکاریوں کے پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ ایک شکاری کے پاس گاڑی کی چابی ہوتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد شیر مارٹن اور دونوں بچیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ شیر کے حملے کی وجہ سے گاڑی نیچے گر جاتی ہے، جس کے ساتھ شیر بھی نیچے گر جاتا ہے اور گاڑی میں سے پیٹرول گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شیر جیسے ہی مارٹن کو کھانے لگتا ہے تو مارٹن لیٹر سے پیٹرول کو آگ لگا دیتا ہے اور گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ مارٹن بھی مر جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈینیل بھی دوسری گاڑی کی چابی لے کر وہاں آ جاتا ہے اور مارٹن کی موت پر اسے دکھ ہوتا ہے۔ پھر وہ گاڑی پر بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن ڈینیل کی بیٹی کافی زخمی ہوتی ہے تو ڈینیل ایک جگہ گاڑی روک لیتا ہے اور ایک گھر میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ لیکن اتنی دیر میں وہی شیر جو ابھی تک زندہ تھا ان کی گن سونگتے ہوئے اس جگہ آ جاتا ہے تو ڈینیل کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور شیر کو اپنے پیچھے لگاتا ہے اور شیر اب ڈینیل کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو ڈینیل اس آدم خور شیر کو اسی شیروں کے جھنڈ کے پاس لے جاتا ہے جس کو ہم نے فلم کے شروع میں دیکھا تھا اور وہ شیروں کا جھنڈ مل کر اس آدم خور شیر کو مار ڈالتے ہیں اور اس طرح ڈینیل خود کو اور اپنی بیٹیوں کو بچا لیتا ہے اور فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔